السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 99 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ یہ آیت بھی اہل کتاب سے متعلق ہے اور الفاظ اس کے ہیں: قُلْ یا اہل الکتاب، اے رسول کہہ دے اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو۔ ہم نے پیچھے آپ کو بتایا اللہ کا راستہ اللہ کے لیے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسانیت کی فلاح یہ ہوتا ہے۔ کیوں تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو، یعنی اللہ کے مقصد سے روکتے ہو۔ اللہ کا مقصد انسانیت کی فلاح۔ یہ چیزیں آپ نے نوٹ کر لینی ہیں کہیں پہ بھی۔ اللہ کے لیے کیا مطلب؟ اللہ کے مقصد کے لیے۔ اللہ کا مقصد کیا ہے؟ انسانیت کی فلاح۔ جب تک آپ کو اس طرح سے یہ چیزیں ذہن نشین نہیں ہوں گی، قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ تو یہ جو صد ہے، لما تصدون، یہ یہاں صد رکاوٹ، کیوں تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو، یعنی اس کے مقصد سے تم روکتے ہو۔ کس کو؟ من آمنا، اس شخص کو جو ایمان لایا، تم اس کے آگے رکاوٹ بنتے ہو، روکتے ہو۔ کیسے روکتے ہیں وہ؟ بتائیں۔ اپنے اپنے مذہب، اپنے اپنے مسلک، اپنی اپنی شریعتیں، فقہیں، مذہبی قوانین، ان کی روح سے روکتے ہیں نا۔ کوئی بھی قرآن کی بات کرے تو وہ فوراً کیا کریں گے؟ روایتیں لے آئیں گے، اسرائیلی روایات، یہ دیکھو روایت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ قرآن کی بات نہیں کریں گے، یعنی اتنی دشمنی ہے قرآن کی۔ جب بھی کوئی شخص قرآن کی بات کرے گا تو ایک ہجوم کھڑا ہو جائے گا اس کے سامنے۔ یہ دیکھو اس روایت کے اندر آ رہا ہے، یہ دیکھو فلاں مفسر نے یہ کہا ہے، فلاں محدث نے یہ لکھا ہے، اور وہ سارا قرآن کے خلاف ہے۔ یعنی جو قرآن کے خلاف ہے، جو میجورٹی، اس کو وہ حق تسلیم کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے نا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی میجورٹی علم ہی نہیں رکھتی۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہتا ہے بڑی کم تعداد ہے جو عقل و فکر سے کام لیتی ہے۔ یہ ہوتا ہے شکر کے معنی۔ شکر کے معنی اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرنا، یہ شکر ہوتا ہے، اور ان کو استعمال نہ کرنا یہ ناشکری ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے قلیلا ما تشکرون، بڑی کم تعداد ہے، بڑی قلیل تعداد ہے جو اللہ کی یہ جو نعمت ہے، کوئی بھی نعمت ہو، سب سے بڑی نعمت عقل و فکر، اس کو استعمال میں نہیں لاتی، اس کو استعمال میں لاتی بڑی قلیل تعداد۔ قلیل تعداد عقل و فکر کو استعمال میں لاتی ہے، میجورٹی علم ہی نہیں رکھتی۔ یہ کہہ رہا ہے قرآن کریم۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ قرآن کریم سینکڑوں سال پہلے کس طرح سے ان بیماریوں کی تشخیص کر رہا ہے۔ میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، کہتا ہے کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، میجورٹی لوگوں کی علم نہیں رکھتی، اور قلیلا ما تشکرون، بڑے کم لوگ ہیں، بڑی قلیل تعداد ہے جو عقل و فکر سے اللہ کی نعمت سے کام لیتی ہے۔ میجورٹی اس سے کام ہی نہیں لیتی۔ تو جب آپ کام ہی نہیں لیتے، عقل و فکر کی روح سے سوچتے سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کے پاس علم، ایجوکیشن، تربیت کیسے ہوگی؟ حقیقت سے کیسے روشناس ہوں گے آپ؟ کیسے آپ حقیقت کو پائیں گے؟ کیسے آپ حق کو پائیں گے؟ کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ اور کیسے آپ سچائی کی صراط مستقیم کے اوپر جا سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ جب تک آپ عقل و فکر کی روح سے قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، اس وقت تک آپ کو کوئی راستہ مل ہی نہیں سکتا۔ منزل پر پہنچنا تو بڑی دور کی بات۔ تو وہ رکاوٹ بنتے ہیں کس کے آگے؟ من آمنا، جو شخص ایمان لائے، جو بھی ایمان لایا وہ اس کے آگے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اتنی رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ وہ ڈس ہارٹ ہو کے قرآن کی پیغام کو چھوڑ دے، کہ کہیں یہ لوگ مجھے قتل ہی نہ کر دیں، میرے سے کوئی رشتہ ناتا ہی نہ توڑ دیں، میں دنیا میں کہیں تنہا ہی نہ رہ جاؤں،
ابراہیم علیہ السلام کی طرح، جن کو قرآن نے حنیف کہا ہے کہ سب کو چھوڑ کے صراط مستقیم پر چلے گئے۔ آج بھی یہی ہوگا، ابراہیم بننا پڑے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے مقام پہ آنا پڑے گا، یعنی ان کا جو مقام اللہ کے ہاں، میں اس کی نہیں بات، وہ تو نبوت بہت بڑا مقام ہے، یعنی مقام سے مراد یہ کہ جو انہوں نے کیا کتاب اللہ کی روح سے، جو طرز عمل اپنایا، جو روش اپنائی ایز اے حنیف، وہ روش ہمیں اپنانی پڑے گی۔ اس مقام پہ اپنے آپ کو آپ لائیں گے تو پھر یہ بات آگے چلے گی۔ اگر آپ فرقوں کے بہاؤ میں بہہ جائیں گے، جیسے سیلاب آتا ہے، مذہب کا سیلاب ہے نا، اس میں بہہ جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بہہ جائیں، سیلاب کا کیا جاتا ہے، نقصان تو جو چیز بہہ رہی اس کا ہی ہو رہا ہے نا۔ تو یہ چیز ہے، تو اپنے آپ کو وہ تنکا نہ بنائیں جو سیلاب کے آگے بہہ چلا جاتا ہے۔ انسان کو اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں، آپ اپنی عقل و فکر سے کام لے کر قرآن کو سمجھیں، اس کے قوانین کو، اور اگر وہ اپنی غلط چیز سے باز نہیں آتے، اگر وہ اپنے باطل کو وہ بڑے فخر اور غرور سے اپنے باطل کے اوپر چل رہے ہیں، تو آپ اطمینان کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ حق کے اوپر کیوں نہیں چل سکتے؟ چل سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمت چاہیے، کرج چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لڑ پڑیں، قرآن بھی یہ نہیں کہہ رہا، کم از کم آپ اپنے آپ کو صحیح ٹریک کے اوپر تو رکھیں، یہ تو آپ کا بنیادی حق ہے۔ تو وہ جو ایمان لایا، اس کے سامنے وہ کیا بنتے ہیں؟ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ کیوں تم اللہ کے راستہ یعنی اس کے مقصد سے تم روکتے ہو؟ من آمنا، اس شخص کو جو ایمان لایا۔ اور آگے کیا ہے؟ تبغونہا عوجن، تم اس راستہ یا مقصد میں کجی و عیب ڈھونڈتے ہو۔ وہ جو راستہ، جو مقصد ہے، جو انسانیت کی فلاح ہے، جس کی طرف قرآن انسان کو لانا چاہتا ہے، اگر کوئی اس راستے کے اوپر آتا ہے تو تم اس کے اندر اتنے اعتراضات کھڑے کر دیتے ہو، اتنے اس کے اندر عیب اور نکتہ چینیاں نکالتے ہو کہ وہ انسان پریشان ہو جائے۔ یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آپ قرآن کی بات کریں، پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آپ کہیں کہ یہ جو مذہبی قصے ہیں، جو جن کی روح سے تہوار بنے ہوئے ہیں، یہ محرم، میلاد اور اس طرح کی شب معراج، یہ وہ چیزیں قرآن کی روح سے آپ ان کو کنڈیم کریں اور وہ بالکل ہیں بھی جھوٹے قصے، تو پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کتنے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیسے کیسے وہ کمنٹ دیتے ہیں، کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب آپ قرآن کی بات کریں گے کوئی نہیں نزدیک آئے گا، سب چلے جائیں گے۔ قرآن کی بات کوئی نہیں سنے گا۔ جو ہی ان قصوں کی بات کریں گے لوگ آ جائیں گے، ان کے حق میں بولیں گے تو آپ کی تعریف کرنے لگ جائیں گے، ان کو کنڈم کریں گے، ان کو کنڈم کر کے قرآن کی بات کریں گے تو لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ ہے وہ چیز، تبغونہا عوجن۔ یہ عوجن کیا ہوتا ہے؟ ٹیڑھ۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اس کے دل میں آج کل ٹیڑھ آ گئی ہے میرے لیے، تو وہ ٹیڑھ، اس طرح کی ٹیڑھ دل کے اندر ایک بغض، ایک عداوت، اور وہ اس کی روح سے پھر ہر چیز میں اس سے متعلق ہر بات میں عیب نکالنا کہ یہ بھی نقص ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اچھا یہ ایسے ہے تو پھر ایسا کیوں ہے، بڑی مشگافیاں، بڑے وہ اس کے اوپر نکتہ چینیاں پھر وہ کریں گے۔ جو ہی آپ کوئی حق کی بات کریں گے پھر دیکھیں کیسے کیسے الٹے سیدھے وہ سوالات کرتے ہیں۔ ان کے سوالوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حق کی کتنی ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ کوئی شخص اگر حق بیان کرے، ان کے سوالات سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ایک کجی اور ٹیڑھ دلوں کے اندر، دماغ کے اندر جو پیدا ہوتی ہے، وہ پھر انسان کو حق کی طرف آنے ہی نہیں دیتی۔ اتنا تعصب، اتنا وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، تعصب اتنا آ جاتا ہے کہ وہ کو بات سننے کے لیے، سوچنے سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ یہ جو عوجن ہے، یہ ہے انسانوں کی تباہی، جو اندر ٹیڑھ پیدا ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی بھی قابل نہیں چھوڑتی انسان کو۔ بہت بڑی یہ بری تباہ کن حالت ہوتی ہے انسان کی۔
اور ہماری وہ حالت ہو چکی، ایوجن کی حالت ہو چکی ہے ہماری، ایوجن بڑا اہم لفظ ہے یہ۔ دل کے اندر جب ٹیڑھ پیدا ہو جائے مذہب کی روح سے، عقائد کی روح سے، جذبات کی روح سے، تو پھر کتنی کوئی بات دلائل پر مبنی ہو، حق پر مبنی ہو، اس میں انسان پھر کیڑے نکالتا رہتا ہے تاکہ کہیں اس کے اوپر مجھے آنا نہ پڑ جائے، یہ چیز ہوتی ہے۔ اور کہتا ہے کہ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ، جب کہ تم اس راستہ یا مقصد کی سچائی کے خود گواہ ہو۔ کہتا پتہ ہے تمہیں کہ یہ راستہ، یہ صحیح، یہ حق ہے، یہ بات صحیح ہے، یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ حق ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ کہتا تم جانتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں علم نہیں ہے تو تم لا علمی میں ایسی باتیں کر رہے ہو۔ تمہارے اندر کی جو کجی ہے یہ تمہاری لا علمی کی وجہ سے نہیں ہے، سب جانتے ہو تم، لیکن تمہارے وہ جو مفاد پرست جذبات ہوتے ہیں، یہ عقیدہ بھی تو ایک مفاد ہی ہوتا ہے نا، میں یوں ایسے جاؤں گا، چڑھاوا چڑھاؤں گا تو وہ جو مردہ ہے وہ میری مدد کر دے گا، میں فلاں ورد وظیفہ کروں گا تو اس سے میرا کیس جو ہے وہ میرے حق میں ہو جائے گا، ہے نا یہ چیزیں، میں فلاں ایسا کچھ کروں گا، کوئی ایسی ریچولز کروں گا تو مجھے ملازمت مل جائے گی۔ یہ انسان کے مفاد ہیں نا، اس میں سے پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے یہ علیحدہ چیز ہے، وہ تو دھوکہ ہی ہوتا ہے، ہوتا ہی نہیں، وہ تو جتنی کو کوشش کرے گا اتنا وہ کو کام ہو جائے گا۔ اب یہ جو ایوجن ہے جس کے اندر یہ داخل ہو گئی ہے مذہب کی روح سے، تو ٹھیک ہے، وہ تو پھر سیدھا نہیں ہوگا، وہ تو جتنا آپ دلائل دے دیں، جتنا آپ سمجھا لیں، وہ اس کے اوپر سے گزر جائیں گے، کیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ مریض وہی ٹھیک ہوگا نا جو خود ٹھیک ہونا چاہے، ڈاکٹر جتنا مرضی قابل ہو، اگر مریض خود ٹھیک ہی نہیں ہونا چاہتا تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ قرآن ہے، دلائل دے رہا ہے، اگر کوئی دلائل سننا ہی نہیں چاہتا تو اس میں پھر قرآن کا یا اللہ کے قانون کا تو کوئی اس میں نقصان نہیں ہے، اس شخص کا اپنا نقصان ہے۔ جو قوم اس روش پر چل رہی ہوتی اس کا نقصان ہے، جس کے اندر یہ ایوجن کی کیفیت ہوتی ہے، جن کے دل دماغ ٹیڑے ہو جاتے ہیں، وہ پھر کسی صحیح بات کو سوچنے سمجھنے کے لائق ہی نہیں رہتے۔ یہ ہوتی ہے پھٹکار، یہ ہوتی ہے لعنت، پھر ان کا دنیا میں بھی کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ ان کے متعلق قرآن کہتا ہے نا کہ دنیا میں پھر کوئی ان کا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ کوئی یہ جتنے بھی سنا رہے ہیں نا قصے کہانیاں کہ شفاعت ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی، وسیلہ مل جائے گا، کچھ بھی نہیں، جھوٹے سہارے ہیں، جھوٹے قصے ہیں، کوئی چیز نہیں۔ وہی ہوگا جو اس نے کیا ہے، اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ تو یہ ایوجن کی کیفیت بڑی خطرناک ہے، اس کو نکالیں اپنے دل سے، اپنے دماغ سے۔ اگر یہ کیفیت اندر ڈیولپ ہو گئی تو پھر آپ قرآن کیا، دنیا کی کوئی بھی حقیقت آپ سمجھنے سے قاصر ہو جائیں گے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ یہ کیفیت یہ ہے کہ ایوجن کی کہ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ، تم جانتے بوجھتے، جبکہ تم اس راستہ اور مقصد کی سچائی کے خود گواہ ہو، جانتے ہو تم، اس کے باوجود تمہاری یہ حالت ہے۔ ایوجن میں یہ کیفیت ہوتی، ڈیلیبریٹلی تمام دلائل کو، حقائق کو نگلیکٹ کرتا چلا جاتا ہے انسان۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ کہتا ٹھیک ہے، ہم نے اختیار دیا ہوا ہے، تم ایوجن میں مبتلا ہو رہو، تو تمہارا اپنا ہی نقصان ہے۔ اللہ کا قانون مکافات عمل تمہاری روش ہے اس کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم اس کی پکڑ سے بچ جاؤ گے، بالکل نہیں، ناممکن۔ جو تم بو گے وہی کاٹو گے، تو جو کرو گے وہی نتیجہ بھگتو گے تم۔ ایوجن کی کیفیت ہے تو جانتے بوجھتے بھی جتنا کچھ تمہارے سامنے پیش ہوگا پھر تمہاری یہ کیفیت ہو جائے گی کہ تم کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنے کے قابل نہیں رہو گے۔ تو اپنے آپ کو اس سے دور کرو، وہ ایوجن کو نکالو اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے، تاکہ تمہارے ذہن کی وہ جو بیماری ہے وہ دور ہو جائے
اور تم حق بات کو قبول کرنے کے قابل ہو جاؤ۔ تو یہ سمجھ کر کہ تمہاری ایک ایک حرکت کے اوپر اللہ کے قانون مکافات عمل کی نظر ہے، تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔